ایزا نے ڈر کے مارے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی قہر برساتی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں بھائی اس کے بالکل سامنے کھڑے تھے، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی، اور یہ سوچ کر کہ شاید انہیں احساس ہو کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے اور وہ غصہ نہ کریں اور تھوڑا پیار سے پیش آئیں۔ لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ جب کسی وجود نے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا، اسے اپنے جسم میں خوف کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اچانک ہی سڈ کی آواز، محبت بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی اور سڈ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے اپنے لیے بے تحاشا محبت نظر آئی۔ سڈ کے لہجے میں اپنائیت، نرمی اور محبت محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کے رو دے گی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کے گلے لگے اور اسے بتائے کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے اور وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسے خود پہ کسی کی قہر برساتی نظریں محسوس ہو رہی تھی جو اسے چپ رہنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس نے تمہیں چھوا تو نہیں؟ کچھ کیا تو نہیں اس نے تمہارے ساتھ؟ جہاں سڈ نے اس سے نرمی سے بات کی تھی، وہیں ہادی نے اتنی ہی سختی اور غصے سے کہا۔ ایزا نے خوف سے ناں میں سر ہلایا۔ آخر کیسے ایزا؟ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ سڈ نے اپنے سینے پہ بازو لپیٹتے کچھ مایوسی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سڈ اسے اپنی باہوں میں بھر کے اسے تسلی دے، اسے یقین دلائے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ غصہ نہیں ہے، لیکن وہ ضبط کر کے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شکر ہے کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں لگی، ورنہ شاید اس وقت حالات کچھ اور ہی ہوتے اور شاید میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتا، لیکن جو بھی ہوا تمہاری لاپرواہی پہ مجھے غصہ ہے اور اس کے لیے میں تمہیں ضرور سزا دینا چاہوں گا، تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات رہے کہ تم دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتی، سڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ I'm sorry، میں شرمندہ ہوں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور اس کی بات سن کر اسے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے دوبارہ ایسا کچھ کرنے کا موقع ملے گا تو کوئی غلطی کرو گی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ہادی کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ہادی نے بہت غور سے دیکھا تھا اسے اور اس کے کپڑوں کو، خاص طور پر کندھے سے اس کی پھٹی شرٹ۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر ہادی کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے، آج کے بعد تم کہیں بھی اکیلے نہیں جاؤ گی، تمہیں جہاں بھی جانا ہوگا تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی، جانے سے پہلے مجھے بتاؤ گی، روز اپنے پورے دن کی روٹین سے مجھے آگاہ کرو گی، اور آخری بات یہ کہ آج سے تمہارے ساتھ ایک باڈی گارڈ ہوگا تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ تم محفوظ ہو۔
تو مطلب یہ کہ تم ایک سیکنڈ بھی کہیں بھی نہیں جا سکتی بنا میری اجازت لیے۔ سید کی باتیں سن کر وہ مزید افسردہ ہوئی۔ یہ کیسی سزا دی، اس پر اتنی پابندیاں، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، اس نے سوری بول دیا تھا تو بات ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اتنی ساری پابندیاں لگا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سید کی سزا ایسی ہے تو پھر ہادی اس کو سزا دیتا تو وہ کیا کرتا۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو عزا؟ ہادی نے اس کو ہکا بکا دیکھا تو بولا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ عزا کو اچھا نہیں لگ رہا یہ سب۔ اور یہ سزا کب ختم ہوگی؟ عزا نے بہت مایوسی سے کہا۔ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ تو تم کب میرے بیبی کو اس دنیا میں لانے والی ہو؟ سید نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ اس کیفیت میں جب اس کا سر پھٹنے والا تھا اور وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، سید کو یہ کوئی مذاق لگ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیبی کے پیدا ہونے تک تم اپنا ذرا خیال رکھو۔ سید نے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے کچھ نرمی سے کہا۔ اور جازب کا کیا؟ اسے ہم دیکھ لیں گے، اور اسے تو بہت اچھا سبق سکھانا ہے۔ عزا کے سوال پہ ہادی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور اس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جازب کا کیا حشر کرنے والا تھا وہ۔ دیکھو عزا، ہم تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہم غصہ ہونا چاہتے ہیں تم پہ، لیکن تم نے ہمیں واقعی مایوس کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہم صرف تمہاری اور ہونے والے بچے کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تم محفوظ رہو، اور کچھ بھی نہیں۔ امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ سید نے کچھ نرم لہجے میں کہا۔ عزا اس کے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہاں میں سر لایا۔ سید کے لہجے میں نرمی و محبت محسوس کر کے اسے سید سے لگاؤ سا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اسے لگاؤ رکھنا، لیکن پھر بھی وہ دل پہ قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ سید نے نرمی سے اس کا گال سہلایا اور دونوں بھائی وہاں سے چلے گئے۔ عزا، تم غصہ تو نہیں ہو مجھ پر؟ ان دونوں بھائیوں کے جاتے ہی صوفیہ فلیٹ میں واپس آئی۔ عزا کو صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر صوفیہ نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ابھی بھی سر میں درد ہو رہا ہے، عزا نے اپنی کن پٹیوں کو سہلاتے کہا۔ انہوں نے زیادہ غصہ کیا کیا؟ وہ سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھتی بولی۔ نہیں، بس جو ابھی ہوا اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، عزا نے بیزاری سے کہا۔ کہ تمہارے دونوں باس بہت ہی غصے والے ہیں، یا پھر وہ جو سعد ہے وہ تھوڑا کم غصہ کرتا ہے؟ صوفیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہادی بہت غصے والا ہے، لیکن سید وہ ایسا نہیں ہے، عزا نے دھیمی آواز میں کہا، جبکہ سعد کا نام لیتے اس کے گال بلش کر رہے تھے۔ کیا تم سعد کو پسند کرتی ہو؟ صوفیہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، ایسے کچھ نہیں ہے، وہ میرا باس ہے، بس میں کیوں پسند کروں گی؟ ویسے بھی مجھے تو اجازت نہیں سب کی، عزا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ عزا، جب بھی سعد کا نام آتا ہے تو تمہارے گال بلش کرنے لگتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
سمجھتی ہو نا تم؟ اور ویسے بھی اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے کہ تم اسے پسند کرنے لگی ہو تو؟ صوفیہ نے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عزت نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا بتاؤ، اب تو ہمارے سارے مسئلے ختم ہو چکے ہیں، تو تم نے سوچا ہے کسی کو ڈیٹ کرنے کا؟ صوفیہ بولی۔ کیا ڈیٹ؟ ڈیٹ تو دور کی بات، مجھے کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیا تم بھول رہی ہو یہ کانٹریکٹ بھی اسی وجہ سے ملا کہ میں نے کبھی کسی کو ڈیٹ نہیں کیا؟ تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ کانٹریکٹ کے حساب سے میں کسی سے کوئی ریلیشن نہیں بنا سکتی جب تک کہ بیبی نہیں آ جاتا، عزت نے کہا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا اب؟ تو کیا تم نے سوچا ہے کہ جب اچانک سے تمہارا پیٹ نکلا ہوگا اور سب کو پتہ چلے گا کہ تم پریگننٹ ہو تو تم کسی کو کیا جواب دو گی کہ کس کا بچہ ہے؟ جبکہ کبھی کسی نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہی نہیں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ تم سنگل ہو اور کسی کو ڈیٹ نہیں کر رہی۔ اور پھر ایک دن تم پریگننٹ ہو جاؤ گی تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا ہوگا؟ تم کیسے کرو گی لوگوں کا سامنا اور کیا بتاؤ گی؟ سب جانتے ہیں کہ تم اس کمپنی میں کام کر رہی ہو، اپنے باس کی پرسنل اسسٹنٹ ہو، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ بچہ بھی ان کا ہے۔ تو تم کیسے سنبھالو گی یہ سب؟ کیا تم نے اس بارے میں نہیں سوچا؟ صوفیہ ایک ہی سانس میں بولتی گئی۔ اس کی باتیں سن کر عزت کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ سنگل ہے اور کسی کو بھی ڈیٹ نہیں کر رہی، تو وہ کیا جواب دے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس طرح تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ ان بھائیوں میں سے ہی کسی ایک کا ہے، لیکن وہ تو یہ بات اس دنیا سے چھپا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی۔ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا اس کا۔ صوفی کی باتیں سن کر اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا سر درد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی میں نے ان سے پوچھا، وہ بہت مشکل بول پائی تھی۔ تو تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی بعد میں تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عیسیٰ کو لگا جیسے صوفیہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی باتیں کہیں نہ کہیں درست بھی تو تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ضرور اس بارے میں ان بھائیوں سے بات کرے گی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ صوفیہ نے اس کا کندھا تھپتھپاتے جیسے تسلی دی تھی، لیکن اب عیسیٰ واقعی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ آفس کا دروازہ کھولتے روم میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ دونوں بھائی سوٹ بوٹ میں ملبوس آپس میں باتیں کرتے بے حد اٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ وہ جب بھی سیت کے روم میں جاتی تھی تو ہادی پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا، اور اس کی موجودگی میں اسے کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن جو بھی تھا اس کی موجودگی میں وہ کچھ اچھا محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاذب والا معاملہ ان دونوں بھائیوں نے سنبھال لیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ تو یہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ بات انہوں نے دبا دی تھی اور کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ عیسیٰ کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا کچھ ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں بھائی نہ ہوتے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ رہی آپ کی فائل سر۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی وہ چلتے ہوئے سیت کی طرف گئی اور اس کے ڈیسک پہ فائلز رکھتے ہوئے بولی۔
اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں بھائیوں کی نظریں اسی پہ ٹکی ہیں۔ بہت شکریہ مس عزا، سید کی بھاری گمبھیر آواز سنتے ہی اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سید کی آواز دن بہ دن اس کی پسندیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ عزا واپس جانے کے لیے پلٹی۔ اسے اپنی پشت پہ ان کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر واپس پلٹی۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، شاید کچھ پوچھنا چاہتی تھی یا کہنا چاہتی تھی۔ اس کے واپس لوٹنے پہ دونوں بھائیوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن میں نہیں جانتی کہ آپ دونوں کیا سوچیں گے اس بارے میں۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ یہاں بیٹھو، بتاؤ کیا بات کرنی ہے لٹل ون؟ سید نے فائل بند کرتے پورا دھیان اس کی طرف لاتے کہا۔ اس کا اس طرح اسے اہمیت دینا عزا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو پھر کیا لوگوں کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ یا پھر میں کسی کو ڈیٹ کر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمہیں کسی کو بھی ڈیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈیٹ کرنا تو بہت دور کی بات، کسی کی طرف دیکھنے، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اگر کبھی مجھے پتہ چلا کہ تم نے کسی کو دیکھا، چاہے وہ ایک نظر کیوں نہ ہو یا پھر کچھ بھی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا پرنسس؟ ابھی وہ پوری بات بھی نہیں بول پائی تھی کہ سید کرسی سے اٹھتے اس کی طرف آیا، اس کی تھوڑی کو پکڑتے سر اونچا کرتے سپاٹ انداز میں بولا۔ عزا نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں صوفیہ کو سلواتیں سنائی جس نے اس کے دماغ میں خیال ڈالا تھا۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ ایسا بیوقوفانہ سوال کر بھی کیسے سکتی ہے۔ اپنی بیوقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی تھی، جو کہ سید نے نوٹ کیا تھا، اور شاید اسے لگ رہا تھا کہ سید نے جان بوجھ کر ایسے کہا ہے تاکہ وہ سہم جائے۔ سید واپس کرسی پہ جا بیٹھا۔ مس عزا کچھ کام کر دے ہمارا، ہادی کی آواز ابھری تو عزا نے اس کی طرف دیکھا۔ جی سر۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے فرانس میں ہونے والے ایگزیبیشن کے لیے آپ 3 ریزرویشن کریں، ہادی نے کہا۔ اوکے سر، اور کون کون جا رہا ہے؟ عزا نے نوٹ کرتے کہا۔ میں، میرا بھائی اور آپ۔ جی سر۔ ویٹ، میں کیوں؟ ایمان کیوں نہیں؟ عزا نے سوال کیا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کے کام کو دیکھے، اس لیے، ہادی نے جواب دیا۔ لیکن اسے تو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، تو پھر اس کی جگہ مجھے کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ وہ کچھ تس بس کا شکار ہوئی۔ جی بالکل، اس کو زیادہ تجربہ ہے، اسی لیے تو اس کو یہاں پر اور آپ کو لے کر جا رہی ہیں، سید نے کہا۔ لیکن مجھے تو کچھ نہیں پتا اس بارے میں، اور ویسے بھی اب میں بزنس میں نیو ہوں ابھی، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے لے کے جانا صحیح رہے گا، بجائے اس کے کہ ایمان کو لے جائیں۔ اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس طرح آخر دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ مس عزا، آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کو لے کر جا رہی ہیں، اور ویسے بھی اس میں بزنس کا کوئی کام نہیں ہے، ہم ایگزیبیشن کے لیے جا رہی ہیں،
کسی بزنس میٹنگ کے لیے نہیں کہ آپ کا تجربہ ہونا ضروری ہو، اور آپ نیو ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے سب کچھ کرتے ہیں اور آپ سیکھ سکیں۔ سید نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ مزید کچھ نہ بول پائی، فقط سر ہلا کے رہ گئی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ سید اسے بہت اٹینشن دے رہا تھا۔ وہ بات کرتے وقت بھی صرف اس کی طرف ہی دھیان دے رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے جذبات جاگنے لگے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کے جانا چاہتا تھا، یہ بات اسے سمجھ آ رہی تھی۔ کیا ہی اچھا طریقہ تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی۔ عیسیٰ میں کچھ سوچ رہی تھی تو سوچا کہ تم سے پوچھ لوں۔ عیسیٰ چائے پیتے اپنا فون یوز کر رہی تھی جب صوفیہ کمرے میں داخل ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ ان دونوں بھائیوں نے تم سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، مطلب یہ کہ تم اتنے گھنٹے غائب تھی اور تمہاری حالت بھی کچھ صحیح نہیں تھی۔ تمہارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، ان دونوں بھائیوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کوئی سوال کیا۔ فرض کرو کہ اگر تم پریگننٹ ہو گئی اور اگر انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ جاز صوفیہ، تم ایسے بات کر بھی کیسے سکتی ہو؟ آخر تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ صوفیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بیچ میں چیختی ہوئی بولی، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ بس کہ بعد میں انہوں نے کوئی الزام لگا دیا کہ بچہ ان کا نہیں، بلکہ صوفیہ نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بے تکی بات کہی۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں بھائیوں کو مجھ پر بھروسہ ہے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے سوال نہیں پوچھے، اور دوسرا یہ کہ میں ہسپتال گئی تھی تو ایسا کچھ ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا، کیونکہ وہ ان کی ہی ڈاکٹر ہے۔ لیکن وہ دونوں بھائی ایسے بالکل نہیں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کچھ سوچا، اور مجھے بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ تم میری بہن ہو کہ ایسا سوچ رہی ہو۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو آخر میرے لیے؟ عیسیٰ نے بہت مایوسی اور غصے سے کہا۔ آئی ایم سوری۔ صوفیہ نے کندھے اچکائے، ایسے جیسے اس کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ اچھا بتاؤ، تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ صوفیہ نے بات بدلی۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے صوفیہ کو دیکھا۔ مطلب دوسری بار انسیمیشن ہوئی ہے نا، تو کیسا محسوس کر رہی ہو کہ کیا ہوگا؟ صوفیہ نے سوال کیا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ اس بار ضرور کامیابی ہوگی، عیسیٰ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور بتاؤ تمہارے اس کوورکر کے بارے میں، اس نے کیسے ریاکٹ کیا جب اسے پتہ چلا کہ تم فرانس جاؤ گی اس بار؟ صوفیہ نے پوچھا۔ وہ اس دن کام پر نہیں تھی۔ اچھا ہوا، کیونکہ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے بوس کے ساتھ میں اس دفعہ فرانس جا رہی ہوں تو وہ ضرور میرا منہ نوچنا چاہے گی۔ وہ دونوں ہی ہنسنے لگی۔ میرے لیے بہت سارے تحفے لے کے آنا وہاں سے، صوفیہ نے اس سے فرمائش کی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، اگر مجھے شاپنگ کرنے کا ٹائم ملا تو، عیسیٰ نے کہا، اور دونوں ہی سامان پیک کرنے لگے کیونکہ صبح اس کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں بھائی اسے فلیٹ سے لیتے اب پلین کی طرف جا رہے تھے۔ عیسیٰ ہکی بکی دیکھے جا رہی تھی، ان کا اپنا پلین تھا۔ ویسے تمہیں اب اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے، وہ جیسے ہی پلین میں داخل ہوئے ہادی نے اس کا حیران کن چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ دانت بھینچ کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں بلینئرز ہیں، لیکن بار بار ان کا لائف سٹائل دیکھ کے خود بخود ہی چونک جاتی تھی۔ سید نے اس کی سیٹ بتائی تو وہ جا کے بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں بائیں دونوں سیٹوں پہ وہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ اس نے پہلے کبھی پلین میں سفر نہیں کیا تھا،
اسی لیے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی دونوں آنکھیں میچی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اگلے پل اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا سیٹ بیلٹ کھول لیا اور اسے اپنی باہوں میں لیتے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی کمر کو سہلاتے جیسے اسے تسلی دی ہو۔ سیٹ کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے اس نے فوراً سے سیٹ کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کے کوٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ سیٹ کا نرم لمس اپنی کمر پہ محسوس کرتے ہوئے کچھ پرسکون ہوئی اور مزید اس کے سینے میں سمٹی۔ اس کی گود میں بیٹھی اس کے سینے سے لگی وہ اب کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم نے کبھی پلین پہ سفر نہیں کیا؟ جیسے اس کے کان میں ہادی کی بھاری آواز گونجی، اس نے فوراً سے پہلے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا تو وہ سیٹ نہیں بلکہ ہادی کی گود میں تھی۔ ہادی کو دیکھتی اس نے فوراً سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کی کمر پہ ہادی کی سخت گرفت ہونے کی وجہ سے وہ ہل نہ پائی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے لگا شاید اسے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پھر سے نظریں اٹھا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ہادی ہی تھا۔ کیا یہ کوئی گیم تھی؟ کیا ہو رہا تھا یہ سب اس کے ساتھ؟ اس نے ایک نظر سیٹ کی طرف دیکھا جو کہ سکون سے اپنا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عزا کا دل دکھا۔ سیٹ کو کوئی مطلب نہیں کہ اس کا بھائی کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ، لیکن عزا کو احساس ہوا کہ واقعی سیٹ کو اس بات سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کیونکہ اسے صرف بچہ چاہیے تھا، اور کانٹریکٹ میں بھی تو صرف یہی لکھا تھا۔ عزا کے جذبات کا خیال رکھنا سیٹ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس سے اپنے حل کو خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ہادی کی گرفت سے نکلنے کی پھر سے کوشش کی تو اس بار ہادی نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وہ فوراً سے اٹھتے وہاں سے چلی گئی۔ سامنے نظر آتے ڈور کو کھولتے وہ انٹر ہوئی تو بہت ہی خوبصورت سا کمرہ دکھا۔ وہ ایک نظر چاروں طرف دیکھتے بیڈ پہ جا لیٹی۔ نرم و ملائم بستر کو محسوس کرتے اسے سکون سا ملا اور جیسے اس کی آنکھ لگنے لگی۔ وہ بھی بستر کی نرماہٹ کو محسوس کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کا گرم لمس محسوس ہوا۔ سیٹ کب اس کے پہلو میں آ لیٹا تھا اسے اندازہ نہ ہوا۔ اس کے بازو کی گرفت اپنی کمر پہ محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کے تپتے لب عزا کو اپنی گردن پہ محسوس ہوئے۔ وہ کرا کے رہ گئی۔ اپنے پیٹ پہ سیٹ کی انگلیاں رینگتی محسوس کرتے اس کے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑنے لگا تھا۔ اس کی قربت میں سکون ہی سکون تھا۔ اس کے جسم کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اگر آپ کا بھائی آ گیا تو ڈور لاک نہیں ہے، عزا نے مدہوشی کے عالم میں کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسے پہلے ہادی آ گیا تھا اب پھر سے وہ کوئی مداخلت کرے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کم سے کم آواز ہو۔ بھاری گمبھیر آواز سنتے عزا کی مدہوشی پل بھر میں ٹوٹی تھی۔ دل جیسے باہر نکلنے کو تھا کیونکہ وہ آواز سیٹ کی نہیں بلکہ ہادی کی تھی۔